رضيت بالله ربا وبالإسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اشرف اکرم اعلیٰ مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد موسم بڑا گرم اور سخت ہے، بجلی بھی آ جا رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں مختصر بات کی جائے اور وقت مقررہ سے پہلے ہی 2-4 منٹ یا وقت مقررہ پر میں اپنی بات کو چھوڑ دوں۔ ہر محرم میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے فضائل کا ایک تفصیلی جائزہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پہلے 2 خطبات میں بھی یہی سلسلہ چلا رہا ہے۔ جہاں میں نے پچھلے خطبہ میں اپنی بات کو چھوڑا تھا، میں وہیں سے اس کا آغاز کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں آخری اولاد وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی ولادت کا سن وہ بعثت نبوی کا سن ہے۔ بعثت نبوی سے مراد جب آپ منصب نبوت پہ فائز ہوئے، جسے ہم نبوت کا پہلا سال یا پہلا سن نبوی کہتے ہیں، ان کی پیدائش کا یہ سال ہے۔ اور جب ان کی عمر مبارک تقریباً 15.5 برس ہوئی اور یہ ہجرت کا دوسرا سال بنتا ہے،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اپنی نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیا ہے؟ ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا زرہ بیچ دو، یہ آپ سنتے آتے ہیں، زرہ بیچی 480 درہم میں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا، بلال فاطمہ کے لیے بازار سے چیزیں خرید کر لا۔ تو وہ لائے، ایک پانی کے لیے مشک لائے اور چکی کے 2 پاٹ لائے۔ یہ میں ذکر پچھلے جمعہ مختصر کیا تھا۔ ایک چادر اور ایک چارپائی وہ خرید کر اور کچھ خوشبو لائے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ فاطمہ کا نکاح پڑھا، اور آپ نے پوچھا علی رہنے کے لیے جگہ ہے؟ حالانکہ آپ خوب جانتے تھے کہ علی کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گھر تو نہیں ہے۔ مہاجر تھے، ابتدائی دور تھا، ابھی حالات بھی اتنے آسان اور خوشحال نہ تھے کہ مہاجرین مکہ کو گھر عطا کر دیے جاتے۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص ہے جس کا نام ہے حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان، اس کے پاس ایک مکان خالی ہے، تو آپ اس سے کہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حارثہ بن نعمان سے کہیں کہ وہ گھر دے دے۔ آپ نے فرمایا، علی مجھے حارثہ کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور وہ شرم کی وجہ کیا تھی کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے نا، تو جہاں آپ نے قیام فرمایا، جہاں حجرہ عائشہ ہے، روضہ اقدس ہے، آپ کا روضہ مبارک، اس کے پاس تھوڑی سی جگہ مسجد کے لیے جو آپ نے خریدی اور مسجد بنی چھوٹی سی، تو آپ کے حجرات بھی بن گئے جہاں آپ نے قیام فرمایا ازواج مطہرات کے ساتھ، اور اس کے ارد گرد جو جگہ تھی نا زیادہ تر، اس کے مالک حضرت حارثہ بن نعمان تھے۔ اس میں کچھ خالی جگہ تھی، کچھ مکان بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے اِسار کرتے ہوئے نا، قربانی کرتے ہوئے، اس انصاری صحابی نے وہ اللہ کے لیے وقف کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین آ رہے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے وفود آتے ہیں، اور لوگ نماز پڑھتے ہیں، جہاد کے لیے یہاں سے قافلے روانہ ہوتے ہیں، تو آپ کے گھر کے گرد بہت کھلی جگہ کی دین کو ضرورت ہے، یا رسول اللہ آپ لے لیں۔ تو انہوں نے اپنی جگہ اور زمینیں اور مکان اللہ کے لیے وقف کر دیے۔ تو 1-2 مکان ان کے اور بھی تھے جن کی نشاندہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ یہ وہی حارثہ بن نعمان ہیں جن کا ذکر آپ سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں جنت میں گیا، اور میں نے جنت میں جب گیا تو میں نے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی کہ کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جنت میں قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت میں قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ شخص مدینے میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ شخص
مدینے میں قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن میرے اللہ کو اس شخص سے محبت اتنی ہے کہ یہ قرآن تو مدینے میں پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ اس کی آواز اہل جنت کو سنا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا یا اے جبریل، یہ شخص کون ہے؟ یہ آواز کس کی ہے؟ اور یہ سعادت کس کو ملی ہے؟ یہ عزت کس کو ملی ہے؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام انصاری حارثہ بن نعمان ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو جو اتنی عزت ملی ہے، یہ کوئی چھوٹی عزت تو نہیں ہے نا؟ یہ بادشاہوں کے حصے میں کہاں، یہ حاکم و حکمرانوں کے حصوں میں کہاں؟ یہ اس کو اتنی شان کس وجہ سے ملی؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ ماں کا خدمت گزار پڑا ہے، یہ ماں کا خدمت گزار بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عائشہ، خدمت ہو تو ایسی، خدمت ہو تو ایسی، خدمت ہو تو ایسی، یعنی خدمت تو تمام صحابہ کرتے ہوں گے، لیکن جو حارثہ کرتا ہوگا وہ منفرد ہو۔ خدمت ہو تو ایسی، عمل ہو تو ایسا جو حارثہ بن نعمان کرتا ہے، اور اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس کو یہ سعادت بخشی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سعادت ہی وہ ہے جو دین کی وجہ سے ملے، عزت ہی وہ ہے جو دین کی وجہ سے ملے۔ وہ عزت کیا ہے دنیا میں جو محلات کی وجہ سے، بڑی گاڑیوں کی وجہ سے، سرمایہ داری کی وجہ سے، ذمہ داری کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، زور کی وجہ سے دنیا میں عزت ہے؟ یہاں عزت ہے اس چیز میں، لیکن یہ عزت ایک دھوکے کی نظر ہے۔ مثلا ایک سرمایہ دار سے ایک غریب محبت کرتا ہے کہ یہ مجھے دے گا، جب مل گیا تو عزت گئی۔ ایک طاقتور سے لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ مجھے اس سے نفع ملے گا، مجھے اس کی وجہ سے تحفظ ملے گا، اور جب تحفظ مل گیا، کام بن گیا، تو عزت بھی گئی۔ یعنی غرض کی عزت ہے اس دنیا میں۔ ایک دوسرے سے جو دنیاوی عزت ہے، یہ غرض کی بنیاد پر ہے، لالچ کی بنیاد پر ہے، مفاد کی بنیاد پر ہے۔ یہ وہ دلی محبت نہیں ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا، لوگو، اے مسلمانوں، تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اور جو محبتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں وہ دین کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اس محبت کا کوئی مقابلہ نہیں، اس محبت کا کوئی جوڑ نہیں، اس محبت کو کسی دنیا کے پیمانے میں تولا نہیں جا سکتا۔ اور اگر اس کو دیکھنا ہو تو قرآن نے کہا رحماء بینہم، رحماء بینہم، جا کر وہ محبت صحابہ کی زندگیوں میں دیکھ۔ یا رسول اللہ، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، میرے مہاجر بھائی کو کہو کہ اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کرو۔ یہ محبت۔ یا رسول اللہ، میرے 2 گھر ہیں، یہ اجڑے ہوئے عبد الرحمن آئے ہیں، میں ایک گھر اپنے بھائی کو دیتا ہوں، میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ اپنے بھائی کو دیتا ہوں، اور پھر اس نیت سے دیتا ہوں کہ کبھی واپس نہیں لوں گا۔ اور پھر یہ بھی عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، میرے مرنے کے بعد میرے مال کا وارث بھی یہ مہاجر بن جائے۔ اور اللہ کو کہنا پڑا، اللہ کو کہنا پڑا کہ نہیں نہیں، وارث وہی بنے گا جس کو اللہ وارث بناتا ہے بیٹا۔ لیکن صحابہ نے تو اس محبت کا اظہار کر دیا نا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے مرنے کے بعد میرا مہاجر بھائی میرا وارث بنے گا۔ لیکن قرآن نے روکا اس بات کو، لیکن ان کی محبت کا رنگ دیکھیں۔ تو اس لیے دنیا کے اسباب کی وجہ سے جو عزت ہے یہ عارضی عزت ہے، اور عزت اور سعادت تو وہی ہے جو دنیا کے مال و مناصب سے بے غرض ہو کر انسان، اور اسی لیے اللہ نے کہا نا
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیونکہ عبداللہ بن ابی نے جنگ بنی مستلق میں جب ایک مہاجر اور ایک انصاری کا پانی کے معاملے پہ جھگڑا ہوا تو مہاجر نے مہاجر کو آواز دی، مہاجر آ گئے، جھگڑا ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی نے بکواس کی، اے انصار مدینہ، لو تم مہاجروں کو سنبھال لو، انہیں اپنے مالوں کا وارث بنا لو، یہ تو تم سے لڑتے ہیں، چلو چل کے مدینے میں ان ذلیلوں کو مکے سے نکال دیں. یہ عبداللہ بن ابی نے بنی مستلق، جنگ بنی مستلق کے موقع پہ کہا، ان کو جا کر ہم مدینے سے نکال دیں گے، یہ اجڑے ہوئے، یہ ذلیل، معاذ اللہ. اللہ نے اس کا جواب دیا، نہیں، یہ اجڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ بے گھر نہیں ہے، یہ بے دیس اور بے وطن نہیں ہے. تم عزت سمجھتے ہو چند باغات میں، تم عزت سمجھتے ہو مدینے کی چند رہائشوں پر، تم عزت سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس گھر ہیں، کنبے ہیں، قبائل ہیں، جمعیتیں ہیں. نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. حقیقی سعادت اور عزت تو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اہل ایمان کی ہے، اور انہیں ملے گی. اور دین کی وجہ سے، جو دینداری کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے، اور وہ صحابہ کو دینداری کی وجہ سے دی ہے اللہ نے، تو وہ تو بیچارے لٹے پٹے تھے، اور جب وہ دنیا سے بھی گئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ اکثریت کے پاس وہ بے گھر تھے، لیکن ان کے تذکرے خدا نے قرآن مجید میں کیے. اس سے بڑی سعادت ہے کوئی؟ تو اس لیے اللہ جو دین کی نسبت سے عزت دیتا ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو دنیا کی وجہ سے عزت تلاش کرتا ہے وہ عزت کبھی باقی نہیں رہتی. وقت مختصر ہے، میں بڑا اختصار کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے کمانڈر بھی ہیں، شام کی فتح میں ان کا بڑا کردار ہے، جو طاعون کی بیماری سے شہید ہو گئے، قریشی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. انہوں نے فتح شام کے موقع پر، یعنی بیت المقدس کی فتح پر، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا، یا حضرت آپ آئیں، شام میں آئیں، تاکہ آپ کے آنے سے اسلام کی دھاک بیٹھ جائے. وہ گئے، آپ واقعہ سنتے ہیں، نوبت بہ نوبت غلام کے ساتھ سوار ہوتے گئے، جاتے گئے، اور شام میں عیسائی اور مسلمان مل کر امیر المومنین کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. اور فوج کے درمیان اور حضرت عمر کی سواری کے درمیان ایک جوہر تھا، جسے ہم چپڑ کہتے ہیں، جوہر. تو اس کے اندر سے سواری نے گزرنا تھا، تو امیر المومنین نے اپنے مودے اتار کر اپنے کندھے پہ رکھ لیے، مودے اتار کر اپنے کندھوں پہ رکھ لیے، اور اپنے تہبند کو اتنا اونچا لے گئے، جیسے پانی سے گزرتا ہے نا آدمی، تہبند اوپر کر لیتا، اور اپنے غلام کو سواری کے اوپر سوار کر دیا. باری ان کی تھی، غلام سوار، امیر المومنین نے لگام تھامی ہوئی، اور اپنے پائنچے یا اپنا تہبند اٹھائے ہوئے، اپنے مودے کندھے پہ رکھے ہوئے، لگام کو پکڑے ہوئے آگے بڑھے. تو عیسائی لوگ امیر المومنین کو دیکھنے کے منتظر تھے. لوگ سمجھنے لگے کہ وہ شخص جو اونٹنی پہ سوار ہے وہ امیر المومنین ہے. لیکن ابو عبیدہ تو جانتے تھے. قریب آتے گئے حضرت ابو عبیدہ نے امیر المومنین سے معانقہ کیا، گلے ملے اور کان میں کہنے لگے، امیر المومنین، کیا تھا، کیا شان ہوتی اگر تم سوار ہوتے
اور غلام پیدل لگام تھامے ہوئے آتا اور عیسائیوں کے دلوں پہ رعب جم جاتا. پیچھے ہٹے اور کہنے لگے ابو عبیدہ اگر تیرے متعلق ثقلین کے تاجدار نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے، ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے، تو میں تجھے اس جملے پہ اتنی سزا دیتا کہ تاریخ یاد رکھتی. تم دین اسلام سے ہٹ کر دنیا کے ذریعے عزت تلاش کرتے ہو. تم جانتے نہیں کہ میں کون تھا جسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے. میں خطاب کا بیٹا عمر وہ تھا جسے اونٹ بھی نہیں چرانے آتے تھے. اللہ نے مجھے ہدایت دی اور کلمہ نصیب کیا، محمد عربی کا غلام بنایا، تو دین کی نسبت سے آج اللہ نے مجھے اتنا بڑا حاکم بنا دیا. اور تم دنیا کے ذریعے عزت تلاش کرتے ہو کہ اس طریقے سے آؤ تو عزت بڑھے گی، اس چال سے آؤ تو عزت بڑھے گی، یہ مصنوعی طریقے سے عزت بڑھے گی. نہ، اللہ کی قسم جس کو اللہ عزت دے اے ابو عبیدہ اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور یہ ہشام بن عبد الملک ہے، امویوں کا خلیفہ، عمر ابن عبدالعزیز کے بعد آیا. عمر ابن عبدالعزیز کے بعد آیا اور اس وقت ہشام بھی امیدوار تھا خلافت کے لیے. لیکن عمر بن عبدالعزیز کے واقعات تو آپ سنتے پڑھتے ہیں. ہشام بھی امویوں کا ایک روایتی خلیفہ تھا، روایتی، جیسے ولید بن عبد الملک تھا، سلیمان بن عبد الملک تھا، عبد الملک بن مروان تھا. یہ روایتی خلیفے تھے بنی امیہ کے، جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے بیت المال کو، قومی خزانے کو لوٹا. اور ہشام بن عبد الملک بھی وہ تھا جس نے خزانے کو لوٹا. یہ بات میں نے شاید جنازگاہ میں سنائی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 12 بیٹے تھے، اور جب وہ فوت ہونے لگے تو بنی امیہ کے لوگوں نے کہا اے عمر اپنے بچوں کو مفلس چھوڑ کے نہ جا، فلاں فلاں زمینیں ان کے نام کر جا. کہنے لگے میں اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑ کر خدا کی دوزخ میں چلا جاؤں؟ ایسا نہیں ہوگا. ان کے جانے کے بعد جب ان کا مال وراثت تقسیم ہوئی تو ان کے 12 بیٹوں کو 2 روپے آئے، 2 روپے. اسلام کا بہت بڑا خلیفہ، 2 روپے. اور ان کے بعد جب ہشام مرا ان کے بیٹوں کو 6 لاکھ درہم ورثہ ملا، نقدی. زمینیں، محلات، رہائشیں، گھوڑے، سونا چاندی اس کے الگ تھا. 6 لاکھ درہم کوئی معمولی بات ہے؟ ایک بیٹے کو ورثہ ملا. اور یہ کیا تھا؟ یہ قومی خزانہ تھا جو لوٹا تھا. ان کے باپ کا دولت نہیں تھی یہ کہ مروان چھوڑ گیا یا عبد الملک چھوڑ گیا. یہ قومی خزانہ تھا، قومی جگیریں تھی، اپنے بیٹوں کے نام کر دیتے. تاریخ نے لکھا ہے کہ ابھی زیادہ ہی وقت نہ گزرا تھا، ابھی زیادہ ہی وقت نہ گزرا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں نے تجارت کی، اور اللہ نے تجارت میں اتنی برکت دی کہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک بیٹا جہاد میں 500 گھوڑے دیا کرتا تھا. جہاد اسلامی میں 500 گھوڑے دیا کرتا تھا. اور ہشام کے بیٹے دمشق کی گلیوں میں بھیک مانگتے تھے.
حرام کی روزی جو بھی چھوڑ کے جائے گا اس کی اولاد ہمیشہ اپنی زندگی میں کانٹے چنتے رہیں گے، مصیبتوں کے کانٹے، آزمائشوں کے کانٹے، مال حرام راستوں پہ نکل جاتا ہے۔ خیر بات کدھر کی کدھر نکل گئی، جانا تو تھا میرے شام کی طرف، یہ حج کے موقع پہ آیا۔ حج اس نے ہو کر طواف بیت اللہ کیا اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھ کے بیر زمزم کی طرف بڑھا، وہاں پانی پی رہا تھا کہ اچانک بیت اللہ کا طواف رک گیا۔ بیت اللہ کا طواف رکنا ایک معنی رکھتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف رک گیا اور لوگ قطار اندر قطار کھڑے ہو گئے۔ حشام اپنے خادم سے کہتا ہے کہ یہ مطاف کا شور کیوں بند ہو گیا؟ آپ دیکھتے ہیں وہاں شور ہوتا ہے نا، لوگ دعائیں کرتے ہیں، آہوزاری ہوتی ہے، ایک حسین روحانی اور ایمانی منظر ہوتا ہے دعاؤں کا، اور یہ لوگ قطار اندر قطار کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو کہنے لگا پتہ نہیں، پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ آگے بڑھا تو دیکھا کہ امام زین العابدین مطاف کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کون داخل ہو رہا؟ امام زین العابدین۔ اور بنی امیہ کے دلوں میں کانٹوں کی طرح یہ لوگ تو چبھتے تھے، کوئی مانے نہ مانے، زین العابدین ہو یا حسن ابن علی ہو یا حسین ابن علی ہو یا عبداللہ بن زبیر ہو یا عبداللہ بن عباس ہو یا عبداللہ بن عمر ہو، یہ لوگ کانٹے کی طرح چبھتے تھے کہ کہیں کل کلاں یہ سر اٹھا نہ لیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اور یہ کیا تھا جملہ؟ اسے عربی میں کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تجاہل عارفانہ، کسی چیز کو جانتے ہوئے نہ جاننے کا اظہار کرنا۔ میں ایک چیز کو جانتا ہوں تو میں پوچھوں یہ کیا ہے، یہ کون ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے یہ کون ہے، تو میرا یہ جملہ کہلاتا ہے تجاہل عارفانہ، جانتے ہوئے جہالت کا اظہار کرنا کہ میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو ایک شاعر اس کے پاس کھڑا تھا، شاعر، اور شاعر بھی پتا ہے جب کبھی اپنی رو میں آ جائیں تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ کہتا ہے اے حشام، تو اسے جان نہ جان، اسے اللہ بھی جانتا ہے، اسے کعبہ بھی جانتا ہے۔ تو اسے جان نہ جان، اسے ہل بھی جانتا ہے، اسے حرم بھی جانتا ہے۔ تو اسے جان نہ جان، اسے مکہ بھی جانتا ہے، اسے مدینہ بھی جانتا ہے۔ اور یہ ہے زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔ عزت تو یہ ہے، وقت کا خلیفہ وہ ہجوم میں پھنسا ہوا اور زین العابدین کے لیے طواف روک دیا گیا۔ کسی نے کہا تو نہیں ان کو، کوئی فوجی دستے تو نہیں لگے، یہ ان کے دلوں کے اندر محبت تھی جو اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت ڈال دی تھی۔ یہ زین العابدین جن کا نام علی اوسط تھا، آپ سنتے ہیں، بڑے علی اکبر حضرت حسین ابن علی کے بیٹے، علی اکبر یعنی بڑا علی، اکبر بڑا، علی اکبر بڑا علی، علی اوسط بیچ کا علی، منجلہ علی، درمیانہ علی، اور علی اصغر چھوٹا علی، تینوں علی، یہ اصغر، یہ اوسط، یہ اکبر۔ وہ دونوں کام آئے کربلا میں، علی اکبر بھی علی اصغر بھی۔ علی اوسط بیمار تھے، اللہ نے بچانا تھا۔
آگے ان کی نسل کو چلانا تھا، اللہ کی مشیت تھی. یہ بچے جنہیں امام سجاد بھی کہتے ہیں زیادہ عبادت کی وجہ سے، اور زین العابدین بھی کہتے ہیں عبادت گزاروں کا حسن. ترجمہ کیا ہے؟ زین العابدین عبادت گزاروں کا حسن. جب حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر کے بیعت کی تو یہ خانوادہ اہل بیت کوفے سے مدینہ چلا گیا اور گمنامی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اتنی عبادت کرتے کہ لوگوں نے ان کا نام ہی زین العابدین رکھ دیا. خیر، یہ ہے عزت جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملے. آپ آخری حج، حجۃ الوداع، پہلا حج، آخری حج، آپ طواف وداع کر کے نکلے، تیزی سے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. 8 دن کا سفر. 18 ذی الحج کو آپ مقام خم پہ پہنچے. 18 ذی الحج مقام خم، وہاں ایک کنواں تھا، اس لیے اسے غدیر خم کہتے ہیں. غدیر خم، وہاں پہنچے. آپ کے لیے منبر لگایا گیا، صحابہ آپ کے ارد گرد. آپ نے ایک بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں کیا فرمایا؟ لوگوں، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آن پہنچا ہے، میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی، اسے تھام کے رکھنا. اور دوسری چیز، اذکرکم فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اپنے اللہ سے ڈراتا ہوں. کیا مطلب تھا؟ ان سے نرمی کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے حق کو نہ چھیننا، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، اور قیامت تک ان کے بارے میں میرے خدا سے ڈرتے رہنا. یہ کیا ہے؟ مجھے تو منت نظر آتی ہے، پیغمبر کی التجا نظر آتی ہے، لیکن امت نے جو اہل بیت محمد کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا پہ عیاں ہے. آپ نے جاتی بار یہ ارشاد فرمایا، لوگوں میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اور یہ کون تھے کہ جب نجران کے عیسائی آئے، آپ نے فرمایا فاطمہ کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ. آپ مبالغے کے لیے نکلے عیسائیوں سے، آگے اللہ کے رسول، پھر علی، فاطمہ، حسن و حسین، ان کو لے کر جب نکلے، نجرانی عیسائیوں نے یہ چاند سے چہرے دیکھے. کیا کہوں؟ یہ چاند سے چہرے دیکھے. چہرہ نبوت دیکھا، چہرہ علی دیکھا، چہرہ فاطمہ الزہرا دیکھا، حسن و حسین کا چہرہ دیکھا. تو قرآن کیا کہتا تھا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آؤ، میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان کو کہو آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، میں اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں، میں خود آتا ہوں، تم بھی لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ. آ جاؤ کھلے آسمان تلے، ہم اللہ سے کہیں یا اللہ جھوٹے پہ لعنت اتار دے. یہ لوگ مباہلے کے لیے نکلے تھے اور اللہ کے نبی ان کو لے کے نکلے تھے. لیکن جب نجرانیوں نے ان حسین چہروں کو دیکھا تو واپس چلے گئے. یا رسول اللہ، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے. تو خیر، یہ اہل بیت نبی کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس کا ترجمہ جو بھی کریں کم ہے. ہر زمانے میں اس کا ترجمہ بدلتا رہے گا.
اہل بیت نبی کے بارے میں اپنے اللہ سے ڈرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔